السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، ایک بہت ہی خوش کر دینے والی بات اور بہت ہی بہترین کارنامہ آج میں نے دیکھا، اور فوراً دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس اپنی اسلامی بہن کو سلام پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ خبر یہ ہے کہ ہماری مسلمان بہن، جس نے انڈیا جیسے ملک میں جو متعصب ترین ہندو ہیں، ان کے ملک میں تکبیر کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور بازار میں آ کر حجاب کے حوالے سے آواز اٹھائی کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم ہے حجاب، اور ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے۔ یعنی اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا، اللہ تعالیٰ اس بہن کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، جس نے ہم جیسے اور دنیا کے کئی ایسے مسلمان ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ان کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آواز اٹھاؤ۔ مسلمانوں کی بہنیں روڈ پر نکلنے کے لیے مجبور ہو گئی ہے ان کافروں کے ظلموں سے، اور وہ جو ہیومن رائٹس اور اس طرح کی تنظیمیں جنہوں نے آج تک اگر ساتھ دیا، اگر کوئی قانون بنایا تو اس قانون کے اندر بھی تعصب نظر آیا۔ وہ قانون غیر مسلموں کے لیے تو لاگو ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ فلسطین میں کئی سالوں سے ظلم و بربریت اسرائیل کی، اس کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ کشمیر کے اندر ہندوؤں کی کئی سالوں سے بربریت اور ظلم، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ آج ہماری بہن نے ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیا، ہماری دل کو خوش کر دیا جب اس نے تکبیر کا نعرہ لگایا اور حجاب پہن کر نکلی اور پیغام دیا دنیا والوں کو، جتنا دبانا چاہو تم نہیں دبا سکتے۔ ہم خالد بن ولید کی بہنیں ہیں، ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں ہیں۔ ہماری تاریخ یاد کرو، یاد کروا دی تاریخ کہ کافروں کو ہر دور کے اندر مسلمانوں نے ذلیل کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت قریب آنے والا ہے۔ یہ ہندوستان کو ایک پیغام ہے کہ اس طرح کے فیصلے کرو گے، دین کے خلاف فیصلے کرو گے تو ایک پاکستان بن چکا ہے۔ تمہارے اس انڈیا سے کئی پاکستان اس طرح کے جنم لیں گے اگر تم دین کے خلاف بات کرو گے، کیونکہ وہاں جتنا حق ہندوؤں کا حق ہے اتنا ہی مسلمانوں کا حق ہے۔ وہاں مسلمان رہتے ہیں، ان کو نیشنلٹی حاصل ہے، پھر بھی ان پر ظلم کرنا اور ان کے لیے اپنی مرضی کے قوانین لاگو کرنا، اس کا دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ ایک طرف تمہارا نعرہ ہے روشن خیالی کا کہ ہر کسی کی مرضی ہے، اور دوسری طرف تم اپنی مرضی کے قانون بناؤ اور تمہارے سامنے کوئی بات نہ کرے، کسی کو جرأت ہی نہ ہو تمہارے سامنے بولے۔ یقیناً اس بہن نے یاد دلا دیا، دنیا کے سورماؤں کو بتا دیا کہ آج بھی
خالد بن ولید کی بہنیں زندہ ہیں اور بھائی زندہ ہیں، اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گی، نہ خالد بن ولید کے بھائی دینی بھائی اور نہ ہی خالد بن ولید کی بہنیں۔ مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، فتوحات شام دیکھ لیجئے کس طرح تم لوگوں نے ذلیل و رسوا ہو کر اپنے علاقوں کو چھوڑا، جزیے کو قبول کیا اور کس طرح تم ذلیل ہوئے۔ آج بھی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، یہ ظلم اور بربریت جو کشمیر کے اندر کئی سالوں سے ہے اور جو فلسطین کے اندر کئی سالوں سے ہے، انشاءاللہ اس کا قلع کما ہونے والا ہے اور انشاءاللہ جلد قلع کما ہوگا۔ ایک ہماری بہن، اس نے نعرہ لگایا تکبیر کا، اللہ اکبر کہہ کر روڈ پر آئی، اس نے پیغام دیا کہ کس قدر تم ظلم کر لو، کس قدر تم دبانا چاہو، لیکن اسلام دین ہمیں دبنے نہیں دے گا۔ اسلام کی غیرت، دین کی غیرت ہمارے اندر موجود ہے، تمہارے اس اقدام کو ہم نہیں مانتے۔ دنیا کو پیغام دے دیا ہماری بہن نے، اور انشاءاللہ ہمارے بھی یہی پیغام ہے، چاہے پاکستان کے اندر دین کے خلاف قانون ہو یا کئی دنیا میں بھی کسی دنیا کے کسی کونے میں دین کے خلاف قانون ہو، تو اس پر آواز ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ، جس طرح ہماری بہن نے آج آواز اٹھائی اور دنیا کے سامنے انڈیا کو ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا ایک ہماری بہن نے۔ یقیناً ہماری تاریخ موجود ہے کہ مسلمانوں نے آج تک دین پر آنچ آنے نہیں دی، اور انشاءاللہ قیامت تک مسلمان دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس طرح کے واقعات انشاءاللہ ہر دور میں ہوں گے، اور آپ نے قرآن کے گستاخ کو بھی دیکھ لیا کہ کس طرح عمر دابا نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ وہ بھی کون تھا؟ ایک غیر مسلم ملک کے اندر اس نے ہمت کی، اور آج تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہماری بہن نے جو کارنامہ کیا ہے، انڈیا کی نسلیں یاد رکھیں گی، ہندوستان کی نسلیں یاد رکھیں گی، اور دنیا کی تنظیمیں جو بنی ہوئی ہے انسانیت کے حقوق کی، ان کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کر بات کیے، اور اس طرح کی تنظیموں پر اور انڈیا کے کالے قانون پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اللہ تعالی ہماری بہن کی حفاظت فرمائے، اور ہر مقام پر، ہر جگہ پر اللہ تعالی دین کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔